الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین قادر المجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلہ فی الدارین وسیلہ فی الدارین وسیلہ فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء عظیم الجود والعطا شفیعنا یوم الجزاء محیط ضرور والخطا کن تو آدم بین التین والماء سر اللہ المقصود نور اللہ المقنون نور لفظ والعیون سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حدینا و مرشدنا و ماوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمت للعالمین صحاب المکرمین و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میرے انتہائی قابل احترام و سادہ احترام دوستان عزیز معزز حاضرین و ناظرین و سامعین و سامعات میرے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سرور کائنات روح کائنات جان کائنات منبع کائنات مقصود کائنات حسن کائنات موسن کائنات قاسم کائنات جان کائنات جہان کائنات میرے آقا نامدار سرور کائنات علیہ السلام دی ذات پاک دی خیرات آج دا جمعہ اسی انہاں بدبختہ واسطے منتخب کر رہے ہیں جنہاں بدبختہ نے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی تحقیر یا معاذ اللہ گستاخی رسول دے اتے باضابطہ قانون بنے ہویا ترمیم کرن دے رابطے کر رہے ہیں کہ توہین رسالت جو ہے اس کیس میں جرم ہے اور اس قانون میں زیادتی ہوتی ہے لہذا ہم اس قانون کو منسوخ یا اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں میں آج کا یہ اجتماع بالکل دنیا کائنات میں آج پاکستان کے چپے چپے پہ گلی گلی میں آج نہیں جس دن سے یہ بات آقا نامدار کے غلاموں کے کانوں میں آئی ہے کہ گستاخی رسول کے قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے یاد رکھیں اس مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات رحمت پہ آقا کریم کی آبرو پہ آقا کریم کی ذات پہ اس قانون جو طے ہو چکا ہے جو ضابطہ بن چکا ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے آج اگر کسی غیر کے اشارے پر اگر کسی بدماش ملک کے اشارے پر یا کسی غیر کی کہنے میں اگر کوئی ترمیم کی گئی تو میں بسط اعلان اور بقا بلا کسی جھجک کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر جس دن یہ ترمیم کی آواز آئے گی اس دن وہ پاکستان میں طوفان اٹھے گا
دنیا کائنات کی ہر دولت، مقام، ملک، وطن، عزت، آبرو، جان، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑا اور ناموس رسول کے ہم قربان کر کے رہ رہے ہیں۔ یہ ترمیمیں کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ میرے نبی کے غلاموں کے لیے جو فیصلے ہو چکے ان کو قطعی طور پر ڈسٹرب کرنا جو ہے، اور بالخصوص حد ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اور اس ملک کے معاملے میں ناموس مصطفیٰ پہ کوئی جناب بندہ سوچا جائے، کیا ذمہ داران جو ہیں وہ نہیں مسلمان، وہ نبی کائنات کے غلام ہیں، اور ان غلاموں کو ہوتے ہوئے پھر غلامی رسول کا دعویٰ اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی اساس، جس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ جس ملک کی اساس جو ہے وہ اسلام پہ ہو، جس کی اساس جو ہے وہ کلمہ اکبر پہ ہو، کلمہ طیب پہ ہو، اس ملک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کے وقار پہ، آپ کی عزت پہ سوچنا کہ اگر آپ کی کوئی گستاخی کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، وقتی طور پر وہ معاف کر دیا جائے، یا اور بہانہ بنانا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کریم نے کا اعلان کر دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ معاف کر دے گا، لیکن میرے نبی کا جو بے ادب ہے وہ میری بارگاہ میں آ جائے میں کبھی نہیں معاف کروں۔ یہ قرآن کی آیت سند ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم ظلم کر لو اپنی جانوں پہ میرے نبی کی بارگاہ میں جائے، اگر وہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن کہیں قرآن میں نہیں ملتا کہ میرے نبی کا گستاخ ڈائریکٹ میری طرف آ جائے میں معاف کر دوں گا۔ دنیا کائنات کے ہر معاملے میں میرے آقا کریم سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں تربیت یافتہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ، ادب ہے خدا نگاہ مصطفیٰ، تاجدار کائنات کی بارگاہ گرامی میں وہ دنیا کائنات کی عظیم، وہ دنیا کائنات کی علی مرتبہ، دنیا کائنات کی جرت کے تاجدار، دنیا کائنات کی جناب رہنما اور مقتدا اپنی جگہ پہ کون ہے جو اس دور میں خلاصہ مزاج نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی علم و حکمت کا، ان کی دانائی کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو دنیا کائنات کا سب سے بڑا فاتح، دنیا جرت کا تاجدار، دنیا ایڈمنسٹریشن میں انفرادی حیثیت کا وارث حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا اپنے وقت میں چیمبر آف کامرس کا چیئرمین، دنیا سخاوت کا تاجدار حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا کی ذات گرامی، حضرت حسن، حضرت صوبان، حضرت سلمان، حضرت جابر، حضرت سعد، حضرت ابو ہریرہ، ان میں کس کو کیا ہے؟ حضرت بلال، جنہوں نے نبی کائنات کا احترام کر کے ہمیں سبق سکھا دیا کہ نبی کائنات کا ادب کیسے کرتے ہیں، اور جو نبی کی طرف ہاتھ کر کے ابو لہب ہاتھ اٹھا کے میرے نبی کی طرف تانے کے انداز میں بات کرتا ہے، قدرت نے گوارا نہیں کیا، فرمایا رب محبوب میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ابو لہب یہ ہاتھ اٹھا کے بات کر رہا ہے، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، جہاں ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے جن سے تو میرے نبی کو گستاخی کی طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جماعت علی شاہ نے بنایا ہے، یہ بابا حیدر شاہ جلال پوری نے بنایا ہے، یہ حضرت سرکار توسیع نے بنایا ہے، یہ ملک ہمارے اکابرین نے بنایا ہے۔ ہم اس ملک میں ہلچل نہیں مچانا چاہتے، ہم بے اضطرابی کے قائل نہیں، ہم تفرقہ بازی کی بات نہیں کرتے، یہ ملک اس وقت متمد نہیں ہے، لیکن دنیا کائنات کے ہر معاملے میں ہمیں پاکستان کا استحکام عزیز ہے، اس کا آرام عزیز ہے، اس کا سکون عزیز ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے ناموس رسالت کا یہ امن کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے، اس لیے ہزاروں امن قربان محمد کے نازین میں کیے جاتے ہیں۔
دنیا کائنات کے ہر معاملے میں جناب گرامی جو ہے وہ لحاظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں خدا رہا ملک پاکستان کے ذمہ داران سے کہتا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے میں بلا تکلف مزاج سے کہہ دوں کہ آپ نے ہمیں کیا چیک کیا ہے آٹا مہنگا کر کے کہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں پیٹرول مہنگا کر کے چیک کیا ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ کرایہ بڑھا کر، بجلی کا بل بڑھا کر، گیس کا بل بڑھا کر آپ نے ہمیں چیک کیا ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نہیں بولے، لیکن آٹے کی کمی برداشت ہو سکتی ہے، تیل کا قیمت کا اضافہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی کی زلفوں سے بے وفائی دنیا کائنات میں کوئی خانقاہ ہے، وہ کوئی ایسی خانقاہ نہیں جن کی نگاہ سے آپ کیا باوجود کو کلمہ پڑھایا مجید الدین اجمیری نے،